اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر نے فوج کے تقریباً 10 یا 11 حصے کر کے ان کے امیر منتخب کیے اور ان کے سپہ سالار میں سے سب سے بڑی فوج کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا۔ فوج کی اس تقسیم کے بعد اور ان کے امیر مقرر کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے ان ٹکڑیوں کو مختلف مہمات کے لیے روانہ کر دیا۔ روایات کے مطابق 632 عیسوی 12 ہجری ماہ رجب کے دوران عدی بن حاتم طائی نے اجازت لے کر اپنے قبیلے والوں کو سمجھایا، جس پر وہ بغاوت سے باز رہے، مگر حوازن اور غطفان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں۔ عدی کامیاب مذاکرات کے بعد 500 گھوڑ سوار لایا، جنہیں خالد بن ولید کی فوج میں شامل کر دیا گیا۔ خالد بن ولید نے جدلہ کا رخ کیا۔ یہاں بھی عدی بن حاتم طائی نے مذاکرات کیے اور 1000 جنگجو افراد کو ہمراہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج مزید طاقتور ہو گئی۔ 632 عیسوی 12 ہجری ماہ شعبان اور انگریزی کے تقریباً ماہ ستمبر میں حکم انتظار کے باوجود اکرمہ نے مسیلمہ سے تصادم کیا، مگر کامیابی نہ ملی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر نے حذیفہ بن محسن کو عمان کی جانب بھیجا، جہاں طاقتور ازد قبیلہ کے سردار لقید بن مالک کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بعض کے مطابق اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ مزید نفری کی درخواست پر اکرمہ کو بھی حذیفہ کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ 632 عیسوی 12 ہجری ماہ رمضان کے دوران مقام بزوخہ کے بعد خالد بن ولید مقام نکرہ پہنچ گئے۔ تقریباً 6000 فوج کے ساتھ اس دوران بنو سلیم کو شکست دی۔ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے قبیلہ سلمی کو مقام ظفر پر شکست دی۔ اس کے بعد خالد کی کامیابیاں دیکھ کر بنو تمیم کی کئی شاخوں نے ہتھیار ڈال دیے، مگر مالک بن نویرہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ مالک بن نویرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ٹیکس کلیکٹر مقرر تھے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ٹیکس اپنی عوام میں تقسیم کر دیا۔ آخر میں مالک نے مزاحمت نہ کی، مگر خالد بن ولید نے اس کو قتل کیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ صحابی ابو قتادہ انصاری حیران ہوا اور حضرت ابو بکر کو خالد بن ولید کی شکایت بھیج دی۔ اعتراض پر یہ کہا گیا کہ مالک نے مدعی نبوت سجاب بن حارث سے معاہدہ کیا تھا اور خلیفہ وقت سے بغاوت کی۔ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر نے اس کا خون بہا اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ مطالعہ کرنے سے روایات میں کچھ ایسا بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے دربار میں مالک بن نویرہ کے قتل پر کافی بحث ہوئی۔ یہاں تک کہ مطالعہ سے ایسا بھی نظر آتا ہے کہ حضرت عمر حضرت خالد بن ولید کے اس عمل کی وجہ سے کافی برہم ہوئے، اور مزید یہ کہ حضرت خالد بن ولید کے اس عمل کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی برہمی کا اظہار کئی مرتبہ کیا۔ مالک بن نویرہ کے قتل کے حوالے سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کیا۔ بعض روایتوں سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ مالک بن نویرہ اسلام سے خارج نہیں تھے، وہ اسلام کے اصولوں کے پابند تھے، لیکن حضرت ابو بکر کو وہ خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ زکوٰۃ صرف اس خلیفہ کو دی جا سکتی ہے جو اس کا اہل ہو۔ بہرحال سچ جو بھی ہو، لیکن آج تک مالک بن نویرہ کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف رائے پائے جاتا ہے۔ 633 عیسوی 12 ہجری ماہ شوال مسیلمہ سے اکرمہ کے تصادم کے بعد حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو مسیلمہ کی جانب بھیجا۔ دوسری طرف خود مہاجرین اور انصار کے دستے بنائے جو مقام بوتا میں خالد بن ولید سے جا ملے، اور شرابل کو پیغام دیا کہ خالد سے پہلے وہ مسیلمہ سے تصادم نہ کرے۔ عمان میں ذبح کے مقام پر حذیفہ اور اکرمہ کو بھی کامیابی ملی۔ 633 عیسوی 12 ہجری ماہ ذکر تقریباً دسمبر کے درمیان میں خالد بن ولید شرابل سے مل گئے اور مسلمہ کے خلاف نفری بڑھ گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 13000 تک ہو گئی۔ مسلمہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کی شکست کے بعد اس قلعے کو ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ قرب و جوار کے لوگ مدینہ کے ماتحت آ گئے۔ تقریباً 633 عیسوی 12 ہجری ماہ ذی الحج میں یمن میں ساسانی پرشین گورنر کے بیٹے بازان کو مدعی نبوت الاسود نے قتل کر دیا اور اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ اس کو اس طرف بھیجے گئے فیروز الدیلمی نے قتل کروایا اور پھر اس کو ہی مدینہ کی طرف سے گورنر بنایا گیا۔
اسی دوران تقریباً ماہ جنوری میں بحرین میں ہونے والی بغاوت کو الحضرمی نے ختم کر دیا۔ نجران میں حرز موت نے ابھی تک تصادم نہیں کیا تھا، یہ تقریباً آخری بڑی اس وقت کی بغاوت تھی۔ کندہ کی طرف سے اسے مقام ظفر میں فروری کے دوسرے عشرے تک قابو کر لیا گیا۔ اب تقریباً عرب قابو میں تھا۔